گڈ ایوننگ یوسف. گڈ ایوننگ سر. کسی اور کا انتظار ہے یا شروع کر دیں؟ اللہ تو جب آئے گا جب اس کی مرضی ہوگی. اللہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں پنکھ بند کے لینا آتا اسے. وہ اپنے آپ آتا ہے جب پھل تیار ہو جاتا ہے. جب پھل تیار ہو کے جھکتا ہے تو خدا کی ذات دیکھ لیتی ہے. کہاں پہ ہے وہ ابو بکر؟ کہاں پہ ہیں؟ یا شروع کر دیں؟ جی میں ان کو پوچھ لیتا ہوں جی. وہ گروپ پہ تو نظر آئے ہیں ابھی, تو ہی مسٹ بی جوائننگ ان اے منٹ آئی تھنک. یا ہی از گوئنگ ٹو جوائن ناؤ. یس ہی از جوائننگ ناؤ. اوکے, کیونکہ وی گونا اسپیک لٹل بٹ اباؤٹ ابو بکر. اوکے, خدا کی سلامتی ہو. اوکے, اللہ کی سلامتی ہوتا ہے. آپ پر بھی ہو بھائی. آپ کے شعر تو مجھے ابو بکر کو سلام ہو بھی میرا, ہاں جی, مبارک ہو. بہت بہت شکریہ جی, خیر مبارک. نسیم اللہ آپ کے ابو بکر بھائی کو مبارک ہو ہماری طرف سے. خیر مبارک, بہت بہت شکریہ. تو شروع کر دیتے ہیں. آج کیا تھی وہ دوسری چابی, سیکنڈ کی آف مائنڈ. کل پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا مٹی کا جسم کیا ہے, وہ چابی بیان کی تھی. وی وار ٹاکنگ اباؤٹ ڈسٹ آؤٹ آف آور باڈی. آج بیان کریں گے کہ دماغ کی چابی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے شروع کرنے سے کچھ باتیں میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو لے چلوں گا تھوڑا سا روح کی دنیا میں. عیسیٰ کہتے ہیں کہ 1 روپے کے 2 کبوتر آ جاتے ہیں. In 1 arrow you can buy 2 pigeon. 1 روپے میں 2 کبوتر آ جاتے ہیں, اور دیکھو وہ نہ لگاتے ہیں نہ بوتے ہیں, اور خدا انہیں بھی کھلاتا ہے. اور دیکھو ان کی پرواز کتنی بلند ہے. 1 روپے میں 2 کبوتر, نہ بوتے ہیں نہ لگاتے ہیں, اور خدا کی ذات ان کو کھلاتی پلاتی ہے, اور ان کی پرواز دیکھو کتنی اونچی ہے. یہ کہہ کے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں تمہاری قدر و قیمت تو خدا کے ہاں ان کبوتروں سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر کبوتر بھی نہیں بن سکے, اگر جانوروں جیسا مقام بھی نہیں ہے آپ کا, تو پھر انسان کامل کیا چیز ہوگی. ٹھیک ہے, تو جب اس کے ہاں جانور کی اتنی قدر و قیمت ہے, نہ وہ بوتا ہے نہ وہ لگاتا ہے, وہ کھاتا بھی ہے اور اسے پنکھ بھی دے دیے. تمہاری قدر و قیمت, your value in the near of God is much more higher.
تمہاری قدر و قیمت تو خدا کے ہاں بہت ہوگی. تو یہ کہہ کہ عیسیٰ زندگی کا ایک معیار بلند کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ معیار. وہ معیار یہ رکھتے ہیں کہ خدا کی منشا کو تلاش کر، اس کی مرضی کیسے پوری ہوگی. Seek the will of God. Everything will be given to you. خدا کی منشا کی تلاش کر، جو خدا کی خوشی ہے اسے تلاش کر، تجھے سب کچھ دے دیا جائے گا. وہ ہوا یہ کہ پطرس آیا اور پطرس نے آگے شور مچانا شروع کر دیا. از اے فرسٹ فالوور. بیمار ہوں میں بہت زیادہ، بیوی سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے، دنیا کے دھندوں کی کتاب کھول دی عیسیٰ کے آگے. وائف ہیز کمفرٹیشن. بیمار ہوں، کام کا بھٹا بیٹھ گیا، بزنس فیلڈ از ناٹ فنکشننگ، اور سارے مسائل دنیا کے عیسیٰ کے سامنے رکھ رہا ہے. جب بول بول کے تھک گیا تو چاہا کہ عیسیٰ ابن زکریہ جواب دے کوئی مسائل کا حل. Jesus should reply some answer about this material worries and material problems. وہ بھی خدا کا بیٹا تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا. 4000 سال God was researching one spiritual son. آدم کو کیوں نہیں بیٹا بنا دیا؟ نوح کو بیٹا کیوں نہیں بنا دیا؟ ابراہیم آئے، اسحاق آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، اسماعیل آئے، یونس متی نینوا والے آئے، یسایہ آیا، یرمایہ آیا، سمویل آیا. لاکھوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ان میں سے سلیمان آیا، داؤد آیا. ایک کو بھی خدا نے اپنا بیٹا نہیں کہا. So what is the identity of God's son? خدا کے بیٹے کی شناخت کیا ہے؟ اس کی آئیڈینٹی یہ ہے جو اپنے باپ کے دل کے بہت ہی قریب ہو. Too near to God, too near to his father. جو باپ کے دل کا حال جانتا ہو. محمد کو کیوں نہیں بنا دیا؟ محمد بعد میں آئے تھے. Why did not call Muhammad son? Why not Jain? جائن کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ کنفیوش کو کہہ دیتا، بدھ کو کہہ دیتا، گوتم بدھ. کرشن کو کہہ دیتا، منو کو کہہ دیتا، رام کو کہہ دیتا، وشنو کو کہہ دیتا، شیو کو کہہ دیتا. لین لگی ہوئی ہے لاکھوں کی. بس کہا تو کیا کہا؟ تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، میرا نوکر ہے. تو جب نوکروں سے کام کرانا ہو تو نوکروں کو اس کی مزدوری بھی دینی پڑتی ہے. تو فرشتے کام کراتے ہیں، سب کے پاس فرشتے ہیں، تو پھر نوکر مزدوری بھی مانگتے ہیں، مزدوری دیں جی. آپ نوکر کی مزدوری دبا جائیں، وہ اگلے دن کام پہ نہیں آئے گا، چھوڑ جائے گا آپ کو. تو نوکر اور خدا کے دل میں فرق ہو گیا. فرق ہے. نبیوں کو بندہ کہا،
دوست کہہ دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تو میرا خاندان ہے، یو آر مائی فیملی. آپ کا بچہ، آپ چاہے ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ ننگے ہو کے نہا رہے ہوں، چھوٹا سا بچہ وہ ہر جگہ آ جائے گا. لیکن نوکر ہر جگہ نہیں آ سکتا. Servant is not allowed to become in private places. نوکر ان جگہوں پہ نہیں آ سکتا جہاں خاص خاندان کے بچے آ سکتے ہیں. تو وہ بیٹا تھا، اس کا معیار دیکھتے ہیں. جب وہ سارے دکھ پھول چکا، دنیا کے مسائل فکریں بیان کر چکا، تو اب کہنے لگا کہ اب حضور عیسیٰ ابن زکریا ہمیں کوئی حل دے گا دنیا کی فکروں کا. اب خدا کا بیٹا کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں. وہ کہتا ہے پطرس دفع کر ان فکروں کو، دور کر ان کو اپنے آپ سے، ان فکروں کو. آنے والی کل اپنی فکر خود کر لے گی. Forget all these worries and tomorrow will take care itself is worry. بھول جائیں ان وسائل کو. خدا کا بیٹا جواب دے رہا ہے جی. آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو کیا بات کر رہے ہیں، دنیا میں بھی رہنا ہے. کیا خیال ہے جی؟ بزنس ہیں، بیمار ہوئے ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں. بلکہ آپ شاید اس کو ناراض ہو کے 5-6 مہینے کے لیے چھوڑ ہی جاتے. اور وہ عیسیٰ کے حواری بھی چھوڑ جاتے تھے. وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے یہ ہمارے ہیں. کل کا غم، کل کی فکر کل کے لیے چھوڑ، اور ہم خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے ذرا چلیں تاکہ انسانیت کو اس کی منزل پہ تو پہنچائیں. ہم خوشخبری دیں. آج میں نے ایک چھوٹا سا میسیج دیا تھا، اس میں یہی کہا تھا اگر میرے ماننے والے ہیں تو پھر خدا کی خوشخبری دینی پڑے گی. Repent, the kingdom of God is at hand. خدا کی بادشاہت کا زمانہ قریب آ گیا. تو یہ اس کا معیار تھا. اور پھر عیسیٰ بھی گیا، پطرس کو لیا، 2-4 اور، باقی 6-7 پیچھے رہ گئے. ہمارا وقت نہیں ہے. گھنٹے بحث و مباحثہ ہوا کسی یہودی کے مولوی سے. اس نے دماغ ٹھکانے لگا دیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا اگلی دفعہ اس گلی سے بھی نہیں گزرنا. آگے بحث و مباحثہ ہوا، طبیعت خراب ہوئی. عیسیٰ بھی گھر آ گیا، ہماری بھی گھر آ گئے. گھر بیٹھ کے کیا خدا کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. برے سے برے حالات میں بھی کوشش کرو کہ خدا کی کسی کو تو خبر ہو. میں پاکستان میں تھا، مجھے بڑی دفعہ مار پڑی عیاش لڑکوں سے. حتیٰ کہ مجھے جو ہمارے صوفی تھے کہتے تھے خدا کا واسطہ ہے یہ نبوت کا چکر یہاں نہ کھول ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے
اور میرے والد صاحب بھی کہنے لگے ہم تیرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ادھر کہیں اور چلا جا. اچھا میں جدھر جاتا ادھر کسی کی خیر نہیں، نہ دوست نہ یار. پھر بھی میں ایسے حالات میں ڈھونڈتا رہتا تھا شاید کسی کو راز بتاؤں خدا کا، کوئی شاد ہو، کوئی دانا اکا دکا، تو تلاش میں رہتا تھا. میں دل مطمئن نہیں رہتا تھا میرا. تو پھر دیکھو خدا نے مجھے دنیا بھی کیسی دی. دیکھا آپ نے، جب وہاں سے میں نے اپنی کوششیں نہیں چھوڑی تو جو قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں. ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی کہ ہر حالات میں انسان خدا کی فکروں میں زندگی گزارے کہ کیسے اس انسان کی کشتی ماہی بن کے خدا کے نزدیک کر دوں. جب میرا یہ حال دیکھتے تھے تو جو ہمارے صوفی تھے امیر ولی محمد، وہ 14 سال کی میری عمر نہیں تھی کہ وہ مجھ پہ ایمان لے آئے. 14 year he my Sufi guider, he became my member. اور آہستہ آہستہ جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے پیغام دیتا رہا. تو پھر خدا کو خیال آیا کہ ایسی آگ کے اوپر چل کے بھی یہ پیغام دے رہا ہے تو اس کو دنیا نہیں دے دیں. تو آج 50 سال ہو گئے. آج دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخص کا میں نے دباؤ برداشت ہی نہیں کیا. خدا کا بیٹا تو آ گیا تھا گھر، مولویوں نے دماغ ٹھکانے کر دیا. آج 50 سال ہو گئے، نہ ہمارا توازن بگڑا، نہ ہم نے شکایت کی، اور اپنے دل کا دکھ اور غم اپنے دل میں دبائے رکھا، اور نہ ہم نے یہ کہا کہ تیری مدد کب آئے گی، اور نہ یہ شک ہوا کہ خدا کی دنیا نہیں آئے گی. بوئے گل لے گئی بحرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے اب زمزمہ پرواز چمن. قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش کوئی سن سکتا اس گلشن میں آواز اس کی. گلشن نے آواز نہیں سنی، لیکن ہم سناتے سناتے مر جائیں گے. It doesn't matter. Even no one here, till the last day we will, so long my breath is, we will continue, will give the message. The kingdom of God is here. تو فرق ہوا خدا کے بیٹے میں اور خدا کے دل میں. کچھ فرق محسوس ہوا. Identity, identity of God's Son and the definition of God's heart. فرق ہوا. سر بڑے صوفی آئے، ابن عربی بھی بڑا شیخ ہے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکا. کوئی دنیا سے دشمنی لینا، یہ صرف آپ ہی کا کام ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے
خدا کے ہاتھ سے محبت کے جام پیے ہیں. ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت میں کی، او ہاتھ سے چھو کے انہیں رشتوں کا الزام نہ دو. سمجھے کہ نہیں؟ ہاتھ سے چھو کے انہیں رشتوں کا الزام نہ دو. ہواؤں کو کون گرفتار کر سکتا ہے اپنے ہاتھوں میں؟ بھول جا جان دے، ہواؤں کو گرفتار نہ کر. میں تو ایک خواب ہوں، اس خواب سے تو پیار نہ کر. جو پیار ہو جائے تو اس کا اظہار نہ کر. یہ کہتے تھے صوفی. ہم نے کہا پیار جو ہو گیا تو پھر ڈگر ڈگر، گلی گلی، شہر شہر، کوچے کوچے، جب تک ہماری جان باقی ہے ہم اس کو بتا کے رہیں گے. تو خدا کا دل یہ نہیں کہ ایک دن خدا بیٹھا ہوا تھا خود بھی شراب طہورا پی کے اور شراب میں کہہ گیا کہ میں نے تجھے خدا کا دل کہا. تو پہلے پتھر نکالتا ہے، جیسے مٹی کا وہ کیا کہتے ہیں جو کھلونے بناتا ہے، کمار. پہلے پتھر چھانتا ہے اسے چھلنی میں، جو فائن مٹی ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اور جو پتھر ہوتے ہیں وہ چھلنی میں رہ جاتے ہیں. پہلے تمہاری ہر تکبر، نحوست، تمہاری کمزوریوں کے پتھر کو نکالتا ہے خدا کے ساتھ. پھر وہ جو نیچے فائن مٹی رہ جاتی ہے اس سے کمار برتن بناتا ہے اور پھر اسے خدا کی ذات آگ کی بھٹی میں لے کے آتی ہے. اتنی آگ کی بھٹی میں لاتی ہے کہ وہاں سونے کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ 24 گراڈ ہے یا 18 ہے یا کتنا ہے. تو جب آگ میں سے گزارتا ہے اپنی محبت الہی کی، وہاں جا کے نور دیتا ہے. ایک فلپس نامی کرسچن عیسائی 16 سال اس بات پہ اس کو قید میں رکھا کہ وہ خدا کی منادی کرتا تھا اور خدا کے بیٹے کی منادی کرتا تھا. جب بیٹے کی منادی پر اتنی مصیبت آئی تو خدا کے بیٹے پر ہونے کی وجہ سے کتنی مصیبت آئے گی. صرف گواہی دیتا تھا خدا کے بیٹے کی. 16 سال قید میں رہا. نوح فلپس نامی شخص باہر نکلا تو انہوں نے کہا اب بھی نہیں چھوڑنا، یا تو باز آ جا. عیسیٰ کی منادی سے وہ باز نہیں آیا. انہوں نے اس کے پکڑ لیا، لاتے باہیں سب کچھ توڑ کے کہتے اب باز آئے گا. اس نے کہا اب بھی نہیں آؤں گا. تو جب اسے نیزے مار رہے تھے تو اس کا خاندان، اس کے یار دوست، وہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے لعنت کی. عیسیٰ کے بیٹے پہ بھی لعنت کی اور اس کے باپ پہ بھی لعنت کی، خدا پہ بھی. یہ ہے تیرا باپ جسے تو خدا کہتا ہے، اور یہ ہے اس کا بیٹا. کوئی مدد بھی نہیں آئی اور یوں مر رہا ہے تو، تیرے ہاتھ پیر بھی توڑ دیے اور تجھے یہاں پہ نیزے مار مار کے مار رہے ہیں. رب کی مدد کب آئے گی؟ پکار اٹھے. تو مرنے سے پہلے فلپس نوح نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن خدا کی محبت کا زمانہ ضرور آئے گا. میں یہ خوشخبری اپنی سانسوں میں بسا کے جاؤں گا. خدا کی دنیا کا زمانہ، اس کی بادشاہت ضرور آئے گی. اور فلپس نوح نامی شخص پھر مر گیا
اور بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اگر اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے تو باپ کی خوشی دینے کے لیے کتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا، جو خدا واحد ہے۔ سودا کرنا ہے تو خدا نے کہا ہے کہ دلوں کا سودا کرو مجھ سے، جسم کا سودا نہ کرو مجھ سے۔ تھوڑی سی پوچھ پہ پیر آ گیا وہیں خاموش، تھوڑی سی مصیبت آ گئی وہیں پہ ڈنڈورے پیٹنے شروع کر دیے۔ تو بیٹے کی پھر وہ کمار جو ہے آگ میں سے گزارتا ہے، پھر اس کو برتن بناتا ہے، تو تمہاری روح کو بھی کئی آگ کی بھٹیوں سے گزارے گا، اپنے جلال اور اپنی محبت میں سے اس آگ میں سے گزارے گا۔ پھر جب تم اپنی شناخت کھو بیٹھو گے اور تمہیں اپنا بھی کچھ یاد نہیں رہے گا، پھر وہ تمہیں ایک نئی شناخت دے گا، نئی آئیڈینٹی دے گا۔ قرآن اس کو یوں کہتا ہے، کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہم تمہیں اپنے جلال اور محبت کی بھٹی سے گزاریں گے، تمہیں مٹا دیں گے۔ جب کچھ نہیں رہے گا پھر اس میں خدا کہتا ہے میں نور دوں گا اپنا، اور میرا جلال جب ہوگا اس میں تو نہ اس پہ فنا آئے گی نہ مجھ پہ فنا آئے گی، نہ اس پہ فنا آئے گی۔ ربی کا ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہے گا تیرا جلال باقی۔ اور یہ مطلب ہے مفتیوں، اہل علم دل دے دیتے تو وہ خود ہی راز بتا دیتا۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جس کے پاس بھی خدا کا نور اور جلال ہوگا تو نہ خدا پہ فنا آئے گی نہ اس روح پہ فنا آئے گی۔ پھر تم کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کہ اصل زندگی ہمیشہ کی اس کو دے دیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب ہم آتے ہیں، یہ بات کر کے آپ کو ذرا گرم کیا ہے، ابھی گرم کیا ہے آپ کو، کیونکہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہاں جی ٹھنڈے ٹھنڈے آتے ہیں آپ۔ تو میں اب اس پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا جو خربوں مائل ان گنت اتنا اونچا پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پہ خدا چہل قدمی کرتا ہے۔ ٹاپ آف دس گاڈ از واکنگ سم ٹائم۔ ہمارا دنیا کا پہاڑ ماؤنٹین ایوریسٹ 8 کلومیٹر ہے، زیادہ سے زیادہ۔ اگر میں کہوں کہ خدا 10,000 کلومیٹر کے پہاڑ پہ، تو یہ تو ہو گئے 10 گنا زیادہ۔ 50,000 یہ تو پھر سوچی ہی نہیں جا سکتی، اتنی اونچے پہاڑ کی چوٹیاں۔ اور یہ کہہ دوں کہ 1 لاکھ تو آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمارے ماننے والے بھی سوچی پڑ جائیں گے۔ جیسے ایک شخص بڑا جھوٹ بولا کرتا تھا، ون مین آلویز لائی، تھا امیر آدمی بٹ ہی لائی آلویز۔ ایک دن دل بدل گیا تو کہا کہ جھوٹ نہ بولوں، تو بڑی they make a conference, what shall I do? I should not lie. کسی نے اس کو مشورہ دیا ایک نوکر رکھ لے، جب وہ جھوٹ بولا کرے، جب تو جھوٹ بولا کرے کیونکہ تیری عادت بڑی ہے، تو وہ کیا کرے ایسے، تو بس تجھے پتہ لگ جایا کرے گا
کہ اس جھوٹ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دو. اس نے پھر ایک شخص کو نوکری دی, پیسے بھی بڑے اچھے دیے. اب دوسرے دن اس نے ایک مچھی پکڑی. اب لے کے آئے شہر میں, دوست بڑے کچھ لوگ ساتھ تھے. تو مچھی تو کھا گیا. کہنے لگا آج اتنی بڑی مچھی پکڑی کہ 1000 میٹر اس کی لمبائی تھی. اچھا وہ نوکر بھی ساتھ ساتھ تھا, تو اس کا کام ہی یہ تھا کہ اتنا ایسا جھوٹ ہو کہ جو قبول ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس نے کی, تو اس کو پتہ لگ گیا لوگ نہیں مانیں گے. اس نے کہا میں جب قریب گیا تو پتہ لگا 1000 نہیں 500 تھی. اب یہ بھی زیادہ ہوئی, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے پھر کی, اس کو پھر پتہ لگا کہ میں جھوٹ بول گیا, لوگ نہیں مانیں گے. اس نے کہا پھر میں نے اینک لگا کے جو اور قریب سے دیکھا تو 250 میٹر کی تھی. وہ جو نوکر تھا اس نے پھر لگائی آواز, یہ بھی نہیں مانے گا کوئی. اس نے کہا بس جب میں قریب آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ 100 میٹر کی تھی وہ. اس نے پھر کہا, اس نے کہا پھر جھوٹ بول رہا ہوں, یہ بھی نہیں مانتے لوگ, اتنی بڑی مچھی 100 میٹر کی. کہنے لگا میرے پاس وہ فیتا تھا جسے ناپتے ہیں, میں نے وہ منگوایا اور ناپی تو 50 میٹر تھی. اس نے پھر آواز لگائی, یہ بھی نہیں مانیں گے. تو اسے چڑھ گیا غصہ کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی. اس نے کہا اب تم کر یا کر, اب تو میں نے ناپ دی ہے. اب تو جو کر, اب تو میں نے ناپ دی ہے, فیتے سے میں نے پوری ناپ دی ہے. تو اب تو جب وہ نبیوں پہ مصیبتیں آتی تھیں تو بیچارے بدلتے تھے اپنے آپ کو. عائشہ دماغی تھی, خدا کو آپ نے دیکھا رات کو؟ کہاں نہیں دیکھا, جان بچانی ہے نا جی, کیونکہ وہ دماغی عورت ہے. اس نے پھر اور بڑے سوال کرنے تھے. ابن عباس سے پوچھا اس نے. ابن عباس روح کی دنیا میں سفر کرتے تھے, اہل دل تھے. کہا ہاں میں نے دیکھا ہے. دیکھا بات بدلنی پڑ جاتی ہے. ابو بکر, یہ تو واقعہ ہی نہیں ہے, نہ حدیثوں میں ہے نہ یہ قرآن کے تو سوچے بھی نہ آپ. ابو بکر نے کچھ بھی نہیں پوچھا تو کہا ابو بکر ذرا نزدیک آنا. وہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ واقعہ مجھے ابو بکر سنا رہے ہیں آپ. جو تم مولویوں, تم جو نمازیوں مسلمانوں روزانہ گھس جاتے ہو, یہی پڑھتے ہیں نا, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. بھائی یہ تو وہ ہے جیسے آپ میرے مہمان آئیں, ٹھیک ہے, اور میں کہوں بھائی کیا حال چال ہے, ہاؤ آر یو, ہاؤ آر یو, ٹھیک ٹھاک ہیں, کیسا سفر رہا. تو یہ التحیات للہ والصلوات, یہ تو وہ اپنا شروع کے عنوان کی جیسے ہاتھ ملاتے ہیں, تو یہ فکرے ہیں جو ٹریڈیشنل ہم کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, اصل بات کیا ہوئی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. نبی کیا حال چال ہے, سلام کیا. او بھائی اس کے بعد تو اصل واقعہ شروع ہوتا ہے. وہاں پر جا کے مسلمانوں کی بریک لگا دی, سلام پھیر دو, ابراہیم پہ اپنوں پہ کر کے سلام پھیرو. کہا ابو بکر مجھے یہ واقعہ جنت میں بتا رہے ہیں. اور ابو بکر کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی عادت نہیں تھی,
جب اہل دل آئیں گے پوچھیں گے نہیں تو خدا خود ہی آ کے راتوں کو بتایا کرے گا، کچھ تو پوچھ لے۔ تو کہا، ابو بکر مجھ سے بیان کر رہے تھے کہ کہا ابو بکر تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟ کیا کہا یا رسول اللہ میں کیا سوال کروں، میں تو ہر چیز کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا ابو بکر یہ التحیات للہ والصلوات، یہ تو یہ مسلمانوں کے لیے، عام مسلمان سارے، انہوں نے ابھی کلمہ بھی صحیح نہیں پڑھا، کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن صحیح کلمہ پڑھنے والا ابراہیم تھا جس نے خدا کی گواہی دی تھی، یہ تو ان کے لیے تھا۔ ابو بکر صاحب تھوڑا سا ہم پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں، میں بتاؤں کہ خلوت میں خدا کے ساتھ کیا باتیں ہوئی۔ 1500 سال ہوئے ہیں، اب بھی پوچھے جا رہے ہو کیا حال چال ہے۔ بھئی دیکھیں نا، آپ میرے مہمان ہیں، آپ ایک دفعہ کہیں گے بھئی السلام علیکم، اسنا کیا حال چال ہے، میں کہوں بھئی ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیں، اس کے بعد بھی پھر سلام کرتے رہیں، پھر حال چال پوچھتے رہے، تو پاگل پن ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ تو ایک شادی ہوئی، انہوں نے کہا آج رات ٹکا کے السلام علیکم کرنی ہے، تو بندہ اپنی بیوی کو پردے کے پیچھے کہتا السلام علیکم، تو بیوی بھی ٹکا کے کہتی وعلیکم السلام، پھر بیوی ٹکا کے اپنی پوری جان لگا کے کہتی السلام علیکم، تو پھر ادھر سے بندہ کہتا وعلیکم السلام، ساری رات وہ السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے رہے، دونوں کے دماغ خراب ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، ان کی شادی پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوئی ہے، 1500 سال ہو گئے، ابھی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اس سے آگے کی تو بات کرو۔ تو ابو بکر کہتے ہیں، محمد نے کہا کہ خلوت میں جو باتیں ہوئیں، ابو بکر اگر میں اس امت کو بتاؤں تو یہ تو میرے پیچھے پڑ جائے گی، اور جتنے کلمہ پڑھ چکے وہی بھاگ جائیں گے۔ توبہ توبہ، ایسی باتیں ہوئیں، تو بیچارہ صحیح کہہ گیا، کر کر سجدے کس گئے متھے، نہ رب مکے نہ رب تیرت نہ رب مکے۔ تو ابو بکر کو دل کا حال بتایا۔ اب ہم آئے ہیں اہل دل، ہم ہر کسی کو دل کا حال بتائیں گے، ہم نے نہیں چھپانا، سر تن سے جدا کرنا ہے کر دو، بڑی کوشش کی، اب بھی زندہ ہوں۔ بڑا عجیب لگتا ہے مجھے کہ اتنے حملوں میں آج بھی زندہ ہوں، تو جو مرنا چاہتا ہے اسے مرنے نہیں دیتا، اور جو بچنا چاہتا ہے اسے مروا دیتا ہے، مرو۔ عیسیٰ بچنا چاہتا تھا، دعائیں بھی بڑی کی، ایلی ایلی لما سبقتنا، اے باپ اے باپ اس موت کے پیالے کو ٹلا، لیکن پیالہ پلا ہی دیا باپ نے، پی، سکرات کی طرح زہر کا پیالہ پی، کراس تجھے لگنا ہی لگنا ہے۔ ادھر ہم نے کہا لگا، تو کہا بیٹے صبر کر، ابھی ٹھہر جا، خدا نے بھی دیکھ لیا دل پہ نگاہ ڈال کے، یہ مرنے والوں میں ہیں میری محبت کے لیے۔ دیکھیں نا جی، آپ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے تو شاید سوار ہوں آپ گھوڑ دوڑ کے، تو کیا پھس پھسے گھوڑے پہ پیسے لگائیں گے آپ؟ بتائیں، بالکل نہیں۔ اس پہ لگائیں گے یا جیتنے کی امید ہوگی؟ جی بے شک ایسے۔ ٹھیک ایسے ہی ہے۔ تو جو شہ سوار گھوڑا تھا،
جو دوڑ میں سب کچھ کر دینا چاہتا تھا خدا کے لیے، خدا نے کہا اس کو بچاؤ، یہ مر گیا۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے خدا اور فرشتے، تو فرشتے نے کہا اس نے جو کچھ بتایا ہے تیرے متعلق کتابوں میں، 4000 انسانی، اگر یہ نہ آتا تو مذہب ہی چلتے رہتے۔ 4000 سال انسانوں کو دکھ اور مصیبتیں رہتی۔ فرشتے کہہ رہے، جب یہ بات خدا نے سنی، کہا اگر میرا دل نہ آتا تو 40,000 سال تک اس کے جیسا کوئی نہیں آتا۔ لو جی، پتہ نہیں اس دنیا کا پھر کیا ہوتا، کتنے خون ہوتے، کیا کیا ہوتا۔ اس میرے دل نے 40,000 سال کی انسانوں کی کشتی کو دوسری اور تیسری نسل میں کنارے لگا رہا ہے۔ آج فرق بتا رہا ہوں آپ کو۔ تمہیں کھربوں کلومیٹر کے پہاڑوں پہ، جنتوں میں ایسے ایسے پہاڑ ہیں اور ایسے ایسے درخت ہیں کہ آپ ہوائی جہاز کے ذریعے اس کے نیچے سے پرواز کریں اور چاہیں کہ 100 سال میں نکل جائیں تو نکل نہیں سکتے۔ کیسے کیسے درخت ہوں گے پھر؟ ان میں محلات بھی ہیں، ان میں ہر روح کے نور کے لیے ایک گھر بھی ہے۔ کیا کیا ہے؟ تو اس جو سب سے بڑی چوٹی ہے محاورہ جنت کی، وہاں اس پہاڑ پہ خدا سیل کر رہا تھا، اور دائیں طرف میرے مخلوقات بیٹھی ہوئی تھی، انبیاء مسیح بیٹھے ہوئے تھے، ہر کائنات کے۔ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ ہمارے نبی اتنے ڈاڑے، تمہارے نبی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ نہ جانے کتنی دنیایں، کتنے جہان ہیں، ان جہانوں کے اپنے اپنے نبی آئے ہوئے تھے۔ They was also sitting۔ لیکن وہ دائیں طرف پہاڑ پہ تھے، وہ پہاڑ چھوٹا تھا، نیچے تھا، اور پھر ایک بائیں طرف پہاڑ تھا، وہ دائیں والے پہاڑ سے بھی نیچے تھا۔ اور خدا سب سے چوٹی کی پہاڑ پر کھربوں انگنت کلومیٹر اس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو خدا مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں پرواز کر کے آ رہا ہوں۔ God was watching۔ I'm flying toward God۔ میں آ رہا ہوں، تو خدا نے میرے دل کو بتایا وہی کر کے، ابھی تو میں پہنچا بھی نہیں، کہ یہ دائیں والے ہیں، یہ بس ان کا دل ہی رہ گیا، اور کچھ بھی نہیں رہا، بس دل رہ گیا، دماغ بھی گئے، سوچے بھی گئیں۔ انہیں جب ہماری یاد آتی ہے تو روتے روتے گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں۔ ان کو پھر کچھ، یہ دائیں والے ہیں، خدا نے کہا، ان میں عطر تھا، ان انبیاء میں، جہانوں کے انبیاء میں عطر تھا، بٹھایا ہوا تھا۔ اور بائیں والوں میں وہ بھی نبی تھے، دل بھی تھا، لیکن دماغ زیادہ تھا۔ دل بھی تھا، دماغ بھی، دونوں کام کرتے تھے۔ موٹر سائیکلوں کی ریس لگی ہوئی ہے۔ تو اس یہ بائیں والا پہاڑ چھوٹا تھا، دائیں والے پہاڑ تھے۔ اس میں نبیوں کی تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں میں۔ اس میں موسیٰ جیسے نبی تھے، اس میں محمد جیسے نبی تھے، نوح جیسے نبی تھے، دل بھی دماغ بھی۔ تو خدا آواز لگا کے پوچھ رہا ہے، جو
جنہوں نے کائناتوں کے نظام سنبھالے ہوئے ہیں. کیا سنبھالے ہوئے؟ نظام سنبھالے ہوئے ہیں. اس 19 سے پوچھ رہا ہے کہ میرا دل آ رہا ہے، اس کو میں تحفہ کوئی دینا چاہتا ہوں. تو دنیا میں جھانک کر دیکھو اب کون ہے جسے نبی بنایا جائے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اس وقت جو کوالیفائڈ ہے وہ ابو بکر ہے. پوچھ رہا ہے اس 19 سے، بس وہ خدا نہیں ہے لیکن ہے خدا، وہ بھی پورے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. پوچھ ان سے رہا ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ کوالیفائڈ ہے، تو آگے سے خدا کیا کہتا ہے؟ یہ میرے دل کی آواز تھی. دیکھو پوچھتا ہے، فیصلہ اپنا کیا ہوا ہے. کہہ یہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اور فرشتے کہہ رہے ہیں نہ بنا. لیکن اندر سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے بنانا ہے. فیصلہ اپنا کیا ہوا. قال انی عالم ما لا تعلمون. جب سارے مشورے لے لیے اور انہوں نے ساری ہی کمزوریاں بتا دیں انسان کی، تو کہا تمہیں معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے. تو پھر مان لیتا مشورے فرشتوں کے. انہوں نے ایسے ایسے ٹکا کے آئنسٹائن جیسے مشورے دیے تھے، نہ بناتا. نہیں، فیصلہ وہ پہلے کر لیتا ہے لیکن پوچھتا ہے. تو خدا نے کہا اس 19 جنہوں نے جہانوں کے نظام سنبھالے ہوئے ہیں، تم نے میرے دل کی بات کہی، اور فٹافٹ کرو اس سے پہلے کہ اس پہاڑ پہ جہاں پہ میں ہوں میرا دل اترے، اسے انبیاؤں میں کر دو. بتا مجھے رہا ہے. اور اندر سے فیصلہ خود کیا ہوا ہے. اور خوشخبری مجھے دینا چاہتا ہے. تو اب جب میں لینڈنگ کی، جیسے جہاز کی لینڈنگ ہوتی ہے، تو میں کیا ہوں؟ میں بھی ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک غلطی نہیں ہوتی مجھ سے. 50 سال ہو گئے، میری آنکھیں جو ہیں وہ سپنا خدا کا دیکھتی ہیں. صبح و شام مجھے یہ خیال ہے کہ میں خدا کی مرضی پوری کر جاؤں. یہ کشتی جس کا کوئی ماہی نہیں ہے، اس کو کنارے لگا جاؤں. ٹھیک ہے، اڑتے بیٹھتے کسی سے باتیں بھی کر رہا ہوں، لیکن اندر سے دل کہیں اور ہے. ہم کہیں تو دل کہیں ہے. ان آنکھوں میں سوائے خدا کی منشا کے اب کچھ نہیں رہ گیا. مر گئے کھلی رہی آنکھیں، یہ تیرے انتظار کی حد تھی. غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا. بس یہ رہ گئی ہے. تو جب میں اترنے لگا جہاں خدا بیٹھا ہوا تھا، تو خدا، میں ہوں کیا، لیکن میرے احترام اور ادب میں خدا کی ذات کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو گئی اور مجھے اپنی باہوں میں لے کر، یہ شیطانی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ چمیاں لیتا ہے، یہی کہتے ہیں نا. اس کا ایک بوسہ کھربہاں جنتوں سے زیادہ ہے. تمہیں زمانوں کی جنتیں دے دے اور بوسہ نہ دے تو تمہارے پر کٹ جائیں گے، پھر تم آگے نہیں جا سکو گے. بوسہ دیا مجھے آنکھوں کو، ماتھے کو، اور بوسہ دے کے کہا کہ دیکھ میں نے نبی بنا دیا ہے اس ابو بکر کو. اور میں نے اس دن، ابو بکر آئے تھے، میں خیال عطن نہیں آئے تھے، اس دن میں نے ابو بکر کو بشارت بھی دی اور یہ واقعہ بھی سنایا. ٹھیک ہے ابو بکر، ٹھیک ہے.
یہ واقعہ بھی سنایا. موسیس تھا اور وہ 2-4 ماننے والے تھے ہمارے الیزابیتھ, اور یہ پورا واقعہ جیسے آپ کو سنایا ہے اس کو بھی سنایا ہے کہ تجھے خدا نے نبی بنا دیا, اور پورا واقعہ کھینچا جیسے ابھی آپ سے بیان کیا ہے میں نے. اور میں نے اس کو کہا تھا ابو بکر کو کچھ تفصیلات ہیں وہ بھی بتا دوں گا, ابھی کچھ اور ہیں وہ میں کتاب میں لکھ دوں گا. تو بشارت تھی وہ واقعہ پورا جو جیسے آپ کو بتایا ہے. اگلے ہی دن خدا اس کے گھر کا مہمان ہو گیا. خدا کی ذات خود آ کے اس کے گھر مہمان ہو کے وہاں پہ بیٹھی. خود گھر آ کے چاہتا تو اس کو بلا کے بھی معراج کرا سکتا تھا جیسے محمد کو کرائی. فرشتوں کو کہتا ہے اس کو لے کے آؤ محمد کو, آسمان کے دروازے کھلواتا, جنتیں کھلواتا, وہاں پہنچا کے معراج کراتا. نہیں, ہمارے ماننے والے اہل دل جو ہوں گے خدا خود آ کے ان کی معراج کرے گا زمین پر. فرق کر دیا خدا نے. آیا خدا. ابو بکر کو بڑی پریشانی ہو گئی کہ خدا کو بٹھائے کہاں پہ. یہ کوئی وزیر آیا ہے یا پاکستان کا کوئی صدر ہے. دفع کرنا تھا کہ بٹھائیں کہاں پہ. چمٹ جانا تھا خدا کو, گر جانا تھا, بوسے لیتے. لیکن بائیں والے جو نبی ہیں ان کا دماغ اس وقت کام کر رہا تھا. دائیں والوں کے گھر میں آتا تو ان کا برا حال ہو جاتا. ان کی پریت ایسی ہوتی وہ دیوانے پاگل ہو جاتے. تو آ کے بیٹھا, کتنی برکت دی. کسی نبی کو اوپر بلا رہا ہے, دروازے کھلوا رہا ہے. کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. کہا تیرے ساتھ کون؟ محمد. کہا آسمان کے دروازے کھول دو, آگے آؤ آگے آؤ آگے. پھر معراج کرائی. جہاں پہ دکھایا وہاں پہ سبز کمبل پہنایا. آپ کو یاد ہوگا کہ شہد کی, محمد نبی کہتے ہیں کہ شہد کی وہ جو بنبناہٹ سی ہوتی شہد کی مکھیوں کی, وہ میں نے سنی. تو اگر آپ شہد نکالتے ہیں کہیں جگہ سے تو یورپ میں وہ لباس پہناتے ہیں اور کور کرتے ہیں کہ شہد کی مکھی کہیں ڈنکی نہ مار جائے. ٹھیک ہے, پروٹیکشن. تو وہ سبز لباس پہنایا. اس پروٹیکشن میں سے جالیاں لگائیں محمد کے لیے, جیسے ایک ہمارے پردہ کرواتے ہیں تو وہ جالیوں والا برقع دیکھا آپ نے, وہ کرا کے پھر دیدار کرایا. اتنی ریڈیشن تھی وہاں پہ. پھر کرایا جھرنوں سے. ادھر اہل دل کے گھر میں خود ہی آگے بیٹھ گیا. اور ہماری یہ عادت ہے کہ کوئی خاص مہمان آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ اس کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو. دیکھیں نا, آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ لگے کہ وزیر اعظم آ گیا تو آپ کے ہوش اڑ جائے. بٹھائیں کہاں, یہ تو ہم نے انتظام ہی نہیں کیا ابھی. اور وہ خدا کی ذات تھی. تو اس گھر میں آ کے بیٹھ گیا. وہ کیوں بیٹھا میں بتا دیتا ہوں ابھی. خدا نے کہا جو اہل دل اب آئیں گے معراج تو وہ کرتے ہی رہیں گے. جیسے اس دن سے پہلے میں نے کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کیونکہ تم کام بڑا کر رہے ہو, بڑا وقت دے رہے ہو. تو اس رات جب میں بات ختم کر چکا تو آسمانی نور آ گیا. یہی واقعہ, آسمانی نور آ گیا. اب کیا بتائے گا ابو بکر, 1000 سال بھی تصویر کشی کرے تو نہیں کر بتا سکتا.
تیرا دل خدا کے ساتھ ہو, تیرا دماغ خدا کے ساتھ ہو, تیرا شعور خدا کے ساتھ ہو, تیری روح خدا کے ساتھ ہو, تیرا ضمیر خدا کے ساتھ ہو, اور پھر بھی رب نہ ملے تو خدا کے سارے وعدے جھوٹے ہو جاتے ہیں. تو اب آگے ہم اس واقعے کو لے کے, دل بھی بہت بڑا ہے. میں نے دیکھا ایک وقت آئے گا کہ اس سے یورپ میں خدا کی ایک خلقت فائدہ اٹھائے گی بڑی, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو کہ یہ کھڑا ہوا تھا پول کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پول. اور پول سے عیسائی مذہب شروع ہوا ہے. پول از دی فاؤنڈر. تو اس کے علم سے, اس کی کتابوں سے یورپین بہت فائدہ اٹھائیں گے. اس کے خطوط سے, اس کے واقعات جب یہ جمع کرے گا تو ایک عجیب منظر پیدا کر دے گا یورپین کے لیے. تو وہ آپ نے سنا ہوگا, میرا جوتا ہے جاپانی اور میری ٹوپی پتہ نہیں کہیں اور کی ہے, سنگاپور کی, لیکن میرا دل ہے ہندوستانی. تو دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں, دل بھی ملا ہوا ہے, دماغ. تو اس دماغ کو اگر خدا کی طرف استعمال کر دیا جائے تو عیسائیت کا بانی بن جاتا ہے, فاؤنڈر آف کرسچینٹی. تو اب ہم آ جاتے ہیں دماغ چیز کیا ہے. اب تو آپ کو کافی آگے لے آئے ہیں. دماغ چابی کیا ہے؟ حضور میرے خیال میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی. او ہو, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ غلطی مجھ سے ہو گئی آج. اب کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن بھئی آپ مجھے بار بار یاد کرایا کریں. اتنا وہ بات آپ بڑی پیاری کر رہے تھے ابو بکر بھائی کی, تو میں نے مناسب نہیں سمجھ رہا ٹوکنے کو. میں تو یہ مظہر کھینچ کے آپ کو اب ہاں, اچھا آج کے بعد آپ کا یہ کام ہوگا کہ آپ مجھے پہلے پوچھ لیا کریں پلیز. کہا کریں ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اور میں موسیس کو بھی کہہ دوں گا. ٹھیک ہو گیا حضور. ہاں جی, اب تو بہت لیکچر نکل چکا ہے. اوہو, چلو یہ لیکچر آنے والی نسلیں سنیں گی. جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہواؤں میں, فضاؤں میں. جیسے ریڈیو, کتاب میں جیسے آپ نے فرمایا کہ کتاب میں تحریر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہاں جی, جیسے آپ ریکارڈنگ شروع کر لیں, ابھی بھی نہیں ہو رہی. جی جی اب ہو رہی ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں. حضور وہ آگے ریکارڈنگ کا نشان آ جاتا ہوتا ہے, ابھی تو نشان نہیں آ رہا ریکارڈنگ کا. اچھا, لیکن یہاں ریکارڈنگ تو اس کو موسیس سے پتہ کرتے ہیں. ہاں جی, ادھر تو ہو رہی ہے. اچھا ریکارڈنگ کا نشان کیا آئے گا؟ اوپر جیسے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے REC, جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہماری سکرینوں پہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں. اچھا لو جی, آج تو نبی صاحب مار کھا گئے. اچھا ایک سیکنڈ دیں پھر مجھے. حضور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں اسکرین ریکارڈر چل رہا ہو. ہاں وہی چل رہا ہے. ہاں بالکل چل رہا ہے. تو ایک سیکنڈ کر دیتا ہوں میں. یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے بس کا روک نہیں. اس کا بھی واقعہ بیان کر دیتا ہوں آپ کو, بڑی حیرانگی. اچھا یہ آپ مجھے ذرا شروع میں 2-4 دفعہ لازمی پوچھ لیا کریں. This number are changing. That means recording is continue, because one of our brothers saying he is not showing the recording sign. Yeah, by this in
in Zoom kann es nochmal aufnehmen, aber wir haben ja eins auf unserem اوکے Computer. اوکے 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 آئی گاٹ اٹ Okay. ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو اگلی دفعہ پلیز مجھے یاد کرا دیا کریں. یا Noch was? نہیں 10 بار. Okay. اوکے. اچھا یہ واقعہ میں بیان کر دوں. ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، یہ بھی سوچ اس کا وائی آور مائنڈ از ڈزنٹ فنکشن. میں جنتوں میں سفر کر رہا تھا، یہ واقعہ میں نے سچے لمحات میں لکھ دیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کوئی مہنگی گاڑی نہیں خرید سکتا، ایک عام آدمی، تو اس کے اندر سسٹم بہت ہوتے ہیں، لیکن جو کار کا بیچتا ہے اس میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ گاڑی خرید لے. تو میں جنت میں سفر کر رہا تھا، تو اس سفر کے اندر میں ایک ایسے نور کے پیکر سے ملاقات ہوئی، اس کا نور دیکھ کے میں حیران تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ خدا کس سمت پہ ہوگا. یہ کہانی میں نے لکھی ہے ٹرو مومنٹ میں. تو جب میں نے سوال کیا تو مجھے دیکھ کے بڑا حیران ہوا. ہی واز ویری سرپرائز. اب وہ مجھے دیکھنے لگ گیا. تو میں نے اسے کہا تو مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یو ہیو اے نیویگیٹنگ سسٹم اینڈ پروگرام. وہ نیویگیٹنگ سسٹم دے گا تو تیرے دل سے نور نکلے گا خدا کا. بس وہ تو اس سمت بتاتا جائے گا خدا کی ذات اس وقت کہاں پہ ہے. تو اس نے میرا نیویگیٹنگ سسٹم، جیسے آپ پروگرام ڈال لیتے ہیں، وہ کیا تو وہاں سے نور نکل رہا تھا، اور اس نور سے پتہ لگ رہا تھا اس نور میں کہ خدا کہاں پہ ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ خدا کا نور میرے پاس اور نیویگیٹنگ سسٹم وہ جانتا ہے. ہی تو نیویگیٹنگ سسٹم. بہرحال اس نے اتنا نور نکل رہا تھا کہ خدا کی پتہ لگ رہا تھا کائنات میں. میں پہنچ گیا اور میں نے سارا واقعہ خدا کو بتایا کہ وہ ایسا حسن کا پیکر نور. لیکن میں نے اس سے جب پوچھا تو اسے خبر نہیں تھی خدا کی ذات کہاں پہ ہے. لیکن اس نے میرے سسٹم میں کہا کہ تیرے سسٹم میں، یہ نیویگیٹنگ میں، خدا کا پتہ لگتا ہے کہاں پہ ہے. تو میں یہاں پہنچ گیا تیرے پاس. تو خدا نے وہاں مجھ سے ایک بات کہی. وہ کہنے لگا کہ نور تو بڑے ہیں ان نوروں کی دنیا میں، لیکن یہ نیویگیٹنگ سسٹم کہ مجھے کوئی ڈھونڈ لے، میں اس کو دیتا ہوں. لو جی بات ذرا کلیئر ہو جائے. یہ میں سسٹم اس کو دیتا ہوں صرف اپنا نور، جس کے دل میں میرے سوا کچھ اور نہ ہو. نہ جنتے ہوں، نہ حوریں ہوں، نہ یہ ہو، نہ وہ ہو، کچھ بھی نہ ہو. اس کے دل میں میری تصویر، میرا تصور ہو، اور پھر وہ میری منشا میں فنا ہو گیا ہو، اور نہ کوئی اس کی شرط ہو، نہ اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہو، اور لٹ کے میری منشا پہ میرے پاس پہنچا ہو. میں اسے دیتا ہوں اپنا یہ نور. تو پھر خدا نے کہا تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو سسٹم تیرے اندر لگایا ہے، جب تو آخرت کی زندگی میں آئے گا تو فرشتے، گولڈن نور، چٹے نور، آسمانی نور
رش کریں گے کہ وہ تجھے بتائیں گے یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے. دیکھا, انعام کسی کو دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو سب کچھ پتا ہے. تو جب سوچوں کے اندر بات ہو رہی تھی فکر کی, سوچ کی. سوچ دوسری چابی ہے جسم کے بعد. جب ہم بات کر چکے ہیں پچھلی دفعہ جسم کی, لیکن اس کا شہد سوار جو اوپر بیٹھنے والا ہے اس گھوڑے پہ, وہ ہے یہ ہمارا دماغ, سوچ. تو یہ سوچ ہے کیا؟ ذرا مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات باری میری تھی. کیا تھی؟ باری میری تھی, اور محمد نبی کروٹیں لے رہے تھے, تو میں جھوٹ موٹ سو گئی. کیا ہوا؟ ایسے ہی کھراٹے مارنے لگی, جھوٹ موٹ سو گئی کہ یہ کروٹیں کیوں مار رہے ہیں. اچھا دماغ تھا نا, دل بھی ہو دماغ بھی ہو تو پھر بات نہیں بنتی. اور عائشہ کا مقام کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں نے کھراٹے مارنے شروع کر دیے, تو میں نے دیکھا کہ محمد اٹھے, اور میں کہہ رہی تھی دیکھو باری میری ہے اور کسی اور کے پاس جا رہا ہے. یہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں سوچ ہے کیا. تو آج میں رنگے ہاتھوں پکڑوں گی. کیا کروں گی؟ وہ ایک گانا بھی ہے نا, ہائے پکڑی گئی. ٹھیک ہے, رنگے ہاتھوں پکڑوں گی, پھر بات کروں گی صحیح کہ کیا یہ انصاف ہے. باری رات میری اور کسی پہلو میں لیٹی ہوں, دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے آپ کا. جویریہ بھی بہت خوبصورت تھی, اس کے حسن کا تو بڑا چرچا تھا, تو شاید ادھر نہ گئی ہو. تو کہتی آپ نکلیں میں بھی نکلی. یہ واقعہ سنائیں اس امت کو کہ ان کا دل پیچھے پسیج جائے, اور پھر یہ ہمارے لیے اہل دلوں کے لیے تیار ہو جائے. تو کہتی میں بھی نکلی, تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے. انہوں نے بھی گلیاں آگے پیچھے کر کے گھما کے تھوڑی سی تازہ ہوا لی, اور پھر مسجد نبوی میں آ گئے. زمین پہ کہتی ہے ایسے لیٹے جیسے کوئی کمبل پھینک دیتا ہے, اور پھر میں نے رونے کی آواز سنی. موہے بھول گئے ساوریا, دل کو دیے کیوں دکھ برہا کے, توڑ دیا کیوں خواب دکھا کے. تو رو رہے تھے اور بڑبڑ بھی کرتے جا رہے تھے بیچ میں. تو میں نے کہا ذرا نزدیک جا کے سنو تو صحیح کہہ کیا رہے ہیں. آئے ہائے, ایک واقعہ اگر یہ امت چل پڑے تو ان کی دنیا بدل جاتی. میں نزدیک ہوئی, میں اب سوچ کی چابی کا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نہیں کہ جسم کہیں اور سوچ کہیں ہے. تو میں نزدیک ہوئی تو محمد نبی کہہ رہے تھے کہ اے خدا, اے اللہ, میرا دل اور میری سوچ تجھ میں کھوئی گئی. لو جی کوئی ایسی نماز پڑھ کے دکھا دے مجھے, نماز میں کھڑا ہو, دل بھی اور سوچ بھی خدا میں کھوئی جائے. اور روتے روتے برا حال تھا. یہ دیکھا سوچ کی چابی آ گئی. ایک تو جسم ایسے لیٹا ہوا تھا, کبھی جی دیکھیں نا آپ ایسے لیٹ جائیں جیسے کمبل چت لیٹ جائیں کمر کے بل. نماز ایسے ہوتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں,
جب بے قراری کا عالم طاری ہو جائے تو پھر ہر حال میں نماز جائز ہے، چاہے آپ ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے ہو۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لیا جائے نا، کیا کہتے ہیں، ایگزامینیشن۔ کہہ رہے ہیں کہ میری سوچ، میرا خیال اور میرا دل تجھ میں کھویا گیا، تو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی لے لیا جائے کہ باقی صحیح بات ہے۔ بھائی تاجر جو ہوتا ہے وہ مال کو ڈنکے کی چوٹ پہ کھنگال کے خریدتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو عائشہ بڑی، خدا نے دماغ بھی بڑا دیا تھا اور شاعر بھی تھی اور علم رکھتی تھی، تو کھٹکھٹاہٹ کی کہ اب شاید محمد نبی سنیں گے، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اور کھٹکھٹاہٹ کی، نزدیک آ کے پیر مارا تو کہا کون ہے؟ کہا میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ اب امتحان دیا جا رہا ہے، دیکھا، دل اور دماغ والے امتحان لیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ آواز آئی عائشہ کون ہے؟ سوچ بھی کھوئی ہوئی تھی، خیال بھی کھویا ہوا تھا، لیکن دل نے سوچ اور خیال کو اپنی دنیا میں لے گیا تھا۔ بڑی حیران ہوئی کہ پتہ ہی نہیں لگا، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں بیوی ہوں ان کی۔ کہا کہ اچھا، میرے ابا تو یار غار تھے، بہت ہی نزدیک ہے شروع سے ہی، ابا کا نام لو۔ کہا کہ عائشہ ابن ابو بکر، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ ادھر سوچے کہیں اور گئی تھی، خیال کہیں اور گیا ہوا تھا، سوچ کو اور خیال کو دل لے گیا تھا اپنے ساتھ۔ تو کہا عائشہ بن ابو کہانا، ابو بکر کون ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ اب میں نے کہا، میں سوچ میں پڑ گئی وہ کہ واقعی یہ خیال اور یہ سوچ یہ تو کہیں اور چلے، وہ کہیں اور چلے گیا۔ تو کہا، پھر مجھے خیال آیا ابو بکر کے باپ جو تھے ابو کہانا تھے، تو پھر کہا عائشہ بنت ابو بکر یا بن ابو بکر، بنت ابو بکر۔ ہاں، ذرا مضمون پہ ذرا دھیان رکھیں اس وقت۔ اور بنت ابو کہانا، ابو بکر کا باپ۔ تو کہا وہ کون ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ تو پھر میں سمجھ گئی کہ اب دل، خیال، سوچ کہیں اور چلے گئے۔ تمہاری روح بھی ایک دن ایسے ہی نکلے گی، اور خدا دیکھے گا جو مٹی کا جسم چھوڑ کے آیا وہ کہاں پہ ہے، اور یہ سوچ کہاں پہ ہے، اور یہ شعور کہاں پہ ہے، یہ ضمیر کی آواز کہاں پہ تھی، یہ دل کہاں پہ ہے۔ تو پھر وہ روح نکلے گی جس وقت، تو وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے گی۔ بس اس تحفے کو دیکھ کر خدا ناچنے لگے گا، اور اپنی محبت جو ہی دے گا وہی نور بن جائے گا۔ یہاں حال نماز میں کیا ہے؟ جسم کو کھجلیاں، جسم کا وہ حال ہے 5 منٹ اس کے لیے نماز جو ہے وہ دشوار ہوئی ہے۔ گھوڑے کی طرح لاتے مار رہا ہے کہ نماز ختم ہو کے چاہیے۔ یہ حال جسم کا، سوچے کہیں اور گئی ہوئی ہیں۔ تو اقبال نے یہی بات تو کہی تھی، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا۔ کبھی ایسے سجدوں سے بھی کچھ ملتا ہے، ایسے سجدوں سے تو پھر فرشتے بھی نہیں دکھائی دیتے، نہ جنتیں دکھائی دیتی۔
کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. تو جب روح نکلتی ہے تو ہماری سوچیں نماز میں کیا ہوتی ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اپنے کو ہٹا کے آبزرویشن، تھوڑا سا مشاہدہ کیا کرو. میری سوچ اس نماز میں کدھر ہے اس وقت؟ آئے نا مطلب اپنے آپ کو ہٹا دیا، پرے کر کے ذرا مشاہدہ کرو کہ یہ میں سوچ کیا رہا ہوں اس وقت. اور یہ بھی دیکھو کہ میرا جسم کا کیا حال ہے، اسے تسلی اور اسے لذت بھی مل رہی ہے یا یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر جب خود ہی تم جج بن جاؤ گے اور مشاہدہ کرو گے اپنی سوچ کا، پھر پتہ لگے گا تمہیں میرا خیال تو کہیں اور ہے. میری سوچ بڈھی میں پھنسی ہو، سوچ کسی اور فکروں میں پڑی ہو، تو کیا روح آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے گی؟ ذرا سوچ لیں، ذرا سوچ لیں. روح کہیں اور پھنسی ہوئی ہے اپنے خیالوں میں، تو کیا تم یہ سوچ سکتے ہو؟ دیکھو جی، میرا تیر کمان میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں نیچے کر کے ماروں اس کو تیر کو تو کیا وہ آسمان کی طرف چلا جائے گا؟ جس رخ پہ ماروں گا وہیں جائے گا. تو جب نماز کے اندر تمہارے خیال کہیں اور ہوں گے، جیسے بلی کو خواب میں چیتڑے نظر آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ چیتڑے. تو دنیائی سوچوں کے ساتھ تم نماز میں مشغول ہوگے تو وہ الٹ پلٹ خواب نظر آئیں گے. پھر آپ کو انٹینا غلط ہو گیا، انٹینا کہیں غلط لگا ہوا ہے. تو سوچ کے اندر وہ بتا رہا ہے، جیسے وہ اگر ان سے نہیں سیکھ سکتے تو ہیر رانجھے سے سیکھ لو. دنیائی عشق ہے لیکن سیکھ لو. تیری نماز ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ پکارتا ہوا جا رہا ہے، اپنی ہیر کو ڈھونڈ رہا ہے. یہاں ایک بڑا واقعہ عجیب سا ہے احمدیت کا، لیکن بیان کر دیتا ہوں. جب خلیفاؤں کی سوچ یہ ہو، پھر بیچارہ وہ احمدی کیا کرے گا؟ ایک شخص نے آ کے مرزا طاہر احمد سے کہا، میں نے خدا کو رات کو دیدار کیا. پھر اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں نے خدا کو دیکھا. اب آگے سے خلیفہ کا حال دیکھ لو. تو خلیفہ صاحب پوچھتے ہیں مرزا طاہر کہ کیا جب تو نے یہ دیدار کیا اس وقت تو بیمار تھا، ذہنی بیمار تھا؟ اس نے کہا ہاں ذہنی بیمار پڑا تھا میں. اس نے کہا ہاں پھر پاگلوں کو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لو جی کر لے جی بات ہے. ساری آگ اس کی ٹھنڈی کر دی. یہی کام پاگلوں کو ایسے ہی نظر آتا ہے، یعنی یہ کام ذہنی مریضوں کا ہے. دیکھا، کاش میں ہوتا وہاں پہ تو میں نے 2 منٹ کے اندر ہی بات ختم کر دینی تھی. پھر بدھ نے بھی یہی کام کیا. گوتم بدھ نے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ خدا ملتا ہے. کہا خدا نہیں ملتا. اس کی ساری آگ ہی ٹھنڈی کر دی. وہ چلا گیا بیچارہ. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ خدا نہیں ملتا ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں. تو اس کو گوتم بدھ کہتا کہ شاید ملتا ہو. وہ جو آنند بیٹھا ہوا تھا، جسے ہم آنندا کہتے ہیں یا جرمن زبان میں، پہلا شاگرد، اس نے کہا یہ تو کیا باتیں کرتا ہے. وہ بیچارے میں جس میں آگ لگی تھی اس کو کہتا ملتا ہی نہیں. اس کا بیچاری کی آگ ٹھنڈی کر دی. اور جو تلاش ہی نہیں کر رہا اس کو کہتا کہ ہاں شاید ملتا ہو. تو گوتم بدھ نے اس سے پوچھا
کیا تجھے ان باتوں سے الجھن ہوئی؟ اس نے کہا ہاں الجھن ہوئی. ایک شخص خدا کی تلاش میں وہ کہتا ہے ملتا ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر یہ تیرا جواب ہے. ایسے ایسے طریقوں سے انہوں نے انسانوں کے دل کی سکرو نہیں ہوتے جو سکرو وہ سارے ٹھنڈے کر دیے, لوز کر دیے. خدا بچائے ہمیں ایسے. اور وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے. تو اس سے پوچھتے بھائی تھوڑا سا اپنا دل کا حال تو بتا, کیا سوچتا تھا تو؟ ہاں؟ اور وہ کہہ بھی رہا تھا میں دکھ اور مصیبت میں. اسے پوچھتے تو تھا ہی. کہا کہ تو پاگل ہے. تو ہمیں ایسے خلیفوں سے بھی بچائے اور ایسے نبیوں سے بھی بچائے جو خدا کا رستہ نہ دکھاتے ہوں. ایک فرشتوں کے ذریعے کام کر رہا ہے جبرائیل محمد کے ساتھ نبی, اور کسی نے سوال کر دیا کیا ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ کالا کالا, امام بخاری کی حدیث ہے. کہا ہاں تم اسے دیکھو گے. آئی نا بات, مزہ آیا. کہا یا رسول اللہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں تم اسے دیکھو گے. جب تمہاری دل اس کی طرف پھریں گے تو تم دیکھو گے. تو اس نے کہا کہ ذرا بتائیں کیسے دیکھیں گے؟ کہا جیسے 14ویں کا چاند راتوں کو نہیں دیکھتے آپ. اے ہائے, میں خدا کی قسم تم اسے ایسے دیکھو گے, تمہاری آنکھ جو ہے اس کو دیکھ کر ٹھنڈک پائے گی. اور سب دیکھیں گے جن جن کو تلاش ہے. وہ خوش خوش گھر گیا. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, یہاں پھر اگلی چابی کی بات پھر دماغ سے شروع کر دیں گے. ایک اور آیا عیسیٰ کے پاس. اب ذرا اس کا بھی سن لو, بیٹے کا. اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہی کام کر رہا ہے خدا کی ذات. آگے سے یہ جواب کیا دیتا ہے؟ اور ایک کے ساتھ فرشتہ کام کر رہا, وہ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ فلپس کہتا ہے کہ اے استاد, اے یسوع ناصری, مجھے خدا دکھا. خدا کو دیکھ سکتے ہیں. فوراً ہی جھڑکایا اس کو. پہلے امیدہ طاہر والے کام کر دیے, جھڑکایا اسے. کتنی دیر تو میرے ساتھ ہے؟ اس نے کہا جی بڑی دیر ہو گئی. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. لو جی. پھر اس نے اپنی ساری محبت جو تھی, جو خدا کی تھی, وہ عیسیٰ کو دے دی. کیا آج یہی کام عیسائیت نہیں کرتی؟ اپنی محبت اس کو بتاتا کہ خدا کیسے دکھائی دیتا ہے. کہا مجھے دیکھ لے. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. بس عیسائیت کی اس فکرے سے ابلیس نے تاڑیاں ماری, ساری آگ ٹھنڈی کر دی. جو محبت خدا کی ہے وہ عیسائیت عیسیٰ کو دیتی ہے, اس کے بیٹے کو, ایک بشر کو دے دیتی. ہاں جی. اور ادھر بتا رہے ہیں ہاں دیکھے گا, تیرے دل کے اندر جو ہے تو پھر دیکھے گا, اور چاند کی طرح دیکھے گا. ہائے ہائے, 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو, اس آفتاب سورج کو ٹھنڈا کر کے اس نور کو چاند کر دے گا اپنا چہرہ, پھر دکھائے گا. میں نے کتنی دفعہ میں نے کہا کہ جب میں جنتوں سے گزرتا ہوں تو اپنے نور کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے تاکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ٹھنڈک پائیں. اوکے, یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اوکے, ہاں, وہ بس یہ بھی چلو کام آ جائے گی.